ابھی تک آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں، میں سلام کیا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل میں اس علاقے میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا اور الحمدللہ مجمع چھوٹا ضرور ہے لیکن دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں پر مرد حضرات سے زیادہ میری نظروں میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے، اور اس سے قبل حضرت مولانا عبدالجبار صاحب غالباً یہی نام تھا، ان کی گفتگو ہوئی اور بہترین گفتگو ہوئی۔ میں تو ناظم جلسہ سے یہی کہنے والا تھا کہ بس دعا کروا دے تو بہتر رہے گا، لیکن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، اور دین کی بات سننا ثواب ہے۔ دنیا کی محفلیں لگتی ہے، سجائی جاتی ہے، لیکن اس پر اللہ کا انعام نہیں ہے۔ اللہ کا انعام ایسی محفلوں میں ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو۔ یقیناً آپ لوگ قابل مبارکباد ہے، اور خاص کر کے جناب نوشاد صاحب جنہوں نے اپنے صاحبزادے کو حافظ قرآن بنایا۔ یقیناً ابھی اس دور میں ماڈرن زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں ڈالتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کہتے ہیں کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ نہ کہتے ہیں مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ اس سوچ کی بنیاد پر اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں ڈالتے، لیکن جب وہی مولوی بن جاتے ہیں اور دسترخوان پر قسم قسم کی چیزیں ہو تو وہی شخص کہتا ہے کہ مولوی کھاتا بہت ہے۔ وہی شخص ہے پہلے کہہ رہا ہے کہ اگر مولوی بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ اب مولوی کھا رہا ہے تو پیٹ میں پھر سے درد شروع ہو گیا۔ میرے عزیزو، حافظ قرآن یہ ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ وہ حافظ قرآن جو باعمل ہے، بے عمل گرفت بھی ہے اور عذاب کا ذریعہ بھی ہے۔ باعمل ماں باپ کے لیے روشن ہے، تاج ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیزو، میں یہ اب تک سوچ رہا ہوں کہ میں کس عنوان کو لے کر گفتگو کروں، کیونکہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ بہرحال کچھ تذکرہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حالات آج مسلمانوں کو گھیرے ہوا ہے، اور یہ حالات نہیں بلکہ ہماری بدعمالیاں ہمیں گھیر رکھا ہے۔ ہمارے اندر اچھے اعمال نہیں ہے، چہجائے کہ جلسہ رات بھر سنے، صبح ہو جائے فجر کی نماز غائب ہو، عشاء کی نماز غائب ہو جائے، لیکن بدلنا نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ بدلیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے تو بدلیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ بدلیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ بہت کم اٹھے بھائی، نہیں بدلیے گا تو ہم بیان ختم کر دیں۔ تو بدلنے میں تو بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ اصل ہے اعمال ہمارا درست ہو، اصل ہے کہ ہم عمل کی نیت سے سنیں۔ ہماری ایک بات بھی اگر آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا تو خدا کی قسم ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر میں گھنٹوں بات کروں اور پھر آپ سنیں، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیں، مولانا عبدالجبار صاحب کیا بولے، عبداللہ صدیقی کیا بولے، وہ صاحب کیا بولے، کیا پتہ، تو کوئی فائدہ نہیں۔ انشاءاللہ ہم سب عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ سنیں گے۔ میرے عزیزوں، میں نے کہا کہ ابھی ہم بدعمالیوں کی وجہ سے گرفتار ہو گئے ہیں۔
ہمارے اعمال اگر اچھے ہوتے تو اللہ کا فیصلہ وہی ہوتا جو صحابہ کی دور میں ہوا، اللہ کا فیصلہ وہی ہوتا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، اللہ کا فیصلہ وہی ہوتا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں ہوا۔ آج ہمارے اعمال صحیح نہیں، اس لیے اللہ کا فیصلہ بہتر نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان جو حالات بگڑے ہیں یا حالات خراب چل رہے ہیں، یہ تمام ہماری بدعمالیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے قریب ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ مجھ سے قریب ہو جاؤ، مجھ سے رشتہ قائم کر لو۔ ابھی آپ کے ہاں مجھے نہیں معلوم کہ ماحول کیا ہے، لیکن شب برات میں ہماری مائیں بہنیں قرآن مکمل کرتی ہیں، سنیں آپ؟ بھائی سنیں، قرآن مکمل کرتی ہے، 1 2 3 جتنا ہو سکے ایک دوسرے سے ٹکر لگاتی ہے کہ تیرا کتنا قرآن ہوا، تیرا کتنا قرآن ہوا، تو نے کتنا قرآن مکمل کی۔ یہ ساری چیز شعبان میں نظر آتی ہے، تو افسوس ہوتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے شعبان ہی تک ہے کیا ہمارے لیے اگر کوئی انتقال کر جائے تو تبھی تک ہے، تو پتہ چلتا ہے ہماری بدعمالیاں بہت دور تک ہے، نیکیاں کم ہے، نیکیاں کم ہے۔ میرے ذہن میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یورپ کی سرزمین کا تھا، وہاں لوگوں کا رواج تھا جو آج امت مسلمہ کا رواج ہے۔ اس وقت یہ عالم تھا کہ لوگ امام صاحب سے قرآن کریم کی تلاوت کرواتے، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرواتے۔ ایک سیٹھ صاحب نے امام صاحب کو ہر سال یہی دعوت دے رکھا تھا کہ جب شعبان المعظم کا مہینہ آئے تو آپ میرے یہاں آ کر قرآن کریم کی تلاوت کر دیا کریں اور ہمارے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کر دیا کریں۔ تو وہ شخص ہر سال امام صاحب کو بلاتا، امام صاحب جاتے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ امام صاحب کو بلائے اور امام صاحب گئے، قرآن کی تلاوت کی۔ تلاوت کرنے کے بعد میز پر ٹیبل پر دیکھے کچھ رقم پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد وہ رقم اٹھائے اور پھر قرآن کے نیچے رکھ دیے، اس گمان سے کہ ہو سکتا ہے یہ رقم کہیں چلا جائے، گھر والے پریشان ہوں گے، اور ذہن میں یہ بات تھی کہ جب قرآن کھولیں گے تو رقم مل جائے گا، یہ ذہن میں بات بنی تھی۔ وہ رکھ کر چلے گئے۔ جب گھر والے آئے تو گھر والے نے کہا کہ امام صاحب کو چور نکل گئے۔ کیا نکل گئے؟ امام صاحب کو چور نکل گئے، امام صاحب نے میرے رقم کو اٹھا لیا، چوری کر لی۔ بیوی میں بات ہونے لگی، بچوں میں یہ باتیں ہونے لگی، اب وہ بدگمان ہونے لگا۔ یہاں سے اس کا ذہن بدلنے لگا کہ ہمارے امام صاحب جس کے پیچھے میں نماز ادا کرتا ہوں، وہ امام صاحب چور نکل گئے، میرے اتنی موٹی رقم تھی، پیسے میں نے رکھ کر گیا، وہ چوری کر لیے۔ تو کئی مہینے گزرا، سال گزر گیا، پھر وہی سال آیا کہ مرحوم کے لیے مغفرت کرانی ہے۔ پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ امام صاحب تو چور ہیں اور ان کی نیت صحیح نہیں، ان سے کیسے دعا کرواؤں؟ لیکن پھر ذہن میں یہ بات آئی، چلو آخر مرتبہ کروا لیتے ہیں۔ امام صاحب کو بلائے اور پھر تلاوت کرنے سے پہلے امام صاحب سے کہنے لگے کہ امام صاحب آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، میں 1 سال سے آپ سے سلام نہیں کرتا، آپ سے میرا کلام صحیح طور پر نہیں ہے، میں آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہوں، کیا آپ کو اس کی فکر نہیں؟ امام صاحب نے کہا مجھے کیا فکر، میں تو نماز پڑھاتا ہوں، بچوں کو تعلیم دیتا ہوں، مجھے کیا پتا مجھ سے کون ناراض ہے یا خوش ہے، مجھے تو اس کا علم نہیں ہے۔ کہا امام صاحب آپ سے میں سال بھر سے ناراض ہوں، آپ کو خبر نہیں ہے۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی وجہ ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ امام صاحب جب یہ بات کہے تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ چور ہیں، آپ میرے ٹیبل پر رکھی ہوئی رقم کو چوری کر لی تھی۔ امام صاحب نے کہا اچھا میں آپ کا رقم چورا لیا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا افسوس، اور رونے لگے۔ رونے کے بعد قرآن کریم کو اٹھائے تو رقم ویسے کا ویسے ہی تھا۔ کہا افسوس، سال تو گزر گئے لیکن تم نے کبھی قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا۔
قرآن اٹھا کر نہیں دیکھا. اگر تم قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیتے تو تمہارا رقم مل جاتا، تم بدگمان نہیں ہوتے. آج میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، آج بھی ہمارے گھروں میں قرآن پر، اس کے جزدان پر مٹی اور دھول ہے. کیا وہ قرآن ہمارے حق میں بدعا نہیں کرتا؟ کیا وہ قرآن کی مار ہمارے اوپر نہیں آ رہی ہے؟ آج ہمارے گھروں سے بے برکتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر نحوست ہے، صرف اس بنیاد پر کہ ہم سب بدعمال ہو گئے. ہم سب بدعمال ہو گئے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم تارک قرآن، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کسی نے کہا تھا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے خاتم الرسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. آج یہ محفل سجائی گئی ہے حافظ قرآن. اس کے لیے بھائی بولیے نا، حافظ قرآن کے لیے. کیا آج اپنے دل میں یہ بات بیٹھائیں گے کہ ہم لوگ بھی انشاءاللہ حافظ قرآن بنیں گے؟ بیٹھائیں گے. عمر کوئی معنی نہیں رکھتا. کئی رپورٹ دیکھتا ہوں کہ 60 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے، 70 سال کی عمر تھی قرآن کے حافظ ہو گئے، 80 سال کی عمر تھی حافظ قرآن بن گئے. تو میرے عزیزوں، جب دل اللہ کی طرف چلے جائے، جب ہمارا کانٹیکٹ ہو اللہ سے، جب ہمارا رشتہ ہو، جب ہمارا صحیح تعلق اللہ سے بن جائے، تو پھر اللہ عطا کرتا ہے. آج ہمارے قوم کے نوجوان، ہماری بچیاں سب سے زیادہ اگر کسی چیز میں ہے تو وہ دنیاوی فیشن میں ہے، دنیاوی ماڈل میں ہے، دنیاوی طریقے میں ہے. اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر تمہارے لیے کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ ہے، وہ صرف اور صرف رسول اللہ کی زندگی ہے. اس کی زندگی ہے، رسول اللہ کی زندگی ہے. رسول اللہ کی زندگی کے آگے کسی کی زندگی معنی نہیں رکھتی. لیکن آج افسوس کہ ہماری مائیں پردہ کو الوداع کہتی ہیں. ہماری بھائیوں نے اسلامی لباس کو ترک کر دیا. آج ہمارے نوجوانوں کے چہرے پر داڑھی نہیں آتی. آج ہمارے نوجوانوں کے بال الگ الگ کٹنگ میں کٹے ہوئے ہیں. کیوں بھائی؟ دنیاوی محبت دل میں جمی ہوئی. واقعتاً اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہوتا، تو ہمارا رویہ بدلتا، ہمارا لائف چینج ہوتا، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آتی. لیکن میرے عزیزوں، آج دنیاوی محبوبہ کی زندگی ہمارے لیے بہتر بنی ہوئی ہے، دنیاوی ہیرو کی زندگی ہمارے لیے بہتر بنی ہوئی ہے. وہ شخص کی زندگی ہم قبول کرتے ہیں جو شخص صحیح سے پیشاب کرنا بھی نہیں جانتا. اس شخص کی زندگی ہمیں عزیز لگتی ہے. آئیے اپنی زندگی کو پلٹ کر اس طرف لائیے جو صحابہ کرام کی زندگی تھی، اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو ڈھالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی رسول گزرے ہیں. انہیں جب کفار و مشرکین نے گرفتار کر لیا، سنیے اور دل سے سنیے اور دل پر اس بات کو بیٹھا لیجئے کہ کیا عشق تھی، کیا محبت تھی، کیا لگاؤ تھا رسول اللہ سے، کیسی زندگی تھی ان کی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ظالموں نے حضرت خبیب کے اس ہاتھ میں کیل مارا اور اس ہاتھ میں بھی کیل ٹھوک دیا، اور پھر اس کے بعد دونوں پاؤں میں کیل ٹھوک دیا. اس کے بعد حضرت خبیب پر ظلم و زیادتی کی، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظالموں نے پوچھا خبیب تیرا کیا ارادہ ہے؟ نعوذ باللہ تیری جگہ پر رسول اللہ کو لا دیا جائے. یہ سننا تھا کہ حضرت خبیب خوخار شیر کی طرح لڑز گئے،
اور ظالموں کو جواب دیا، ظالموں اگر خبیب کی 100 جانیں ہو، اگر خبیب کی 100 جان اللہ دے تو خبیب 100 جان بھی رسول اللہ پر فدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آج میرے عزیزوں ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہمارے چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے آج کے نوجوان استورا چلاتا ہے اپنے چہرے پر۔ یاد رکھیے اگر کوئی خنجر چلاتا ہے، کوئی استورا چلاتا ہے اپنے چہرے پر، رسول اللہ کے دل پر وہ خنجر چلاتا ہے، تمام انبیاء کی سنت پر وہ خنجر چلاتا ہے، لیکن ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ ہم تقریر سنتے سنتے عمر گزار دیے، امام صاحب کہتے کہتے اپنی زندگی گزار دی، نہ جانے کتنے امام بدلے ہوں گے اور کتنے علماء آپ کے علاقے میں ہوں گے، لیکن آپ کب بدلیے گا؟ آپ کی زندگی کب بدلے گی؟ آپ کا لائف کب چینج ہوگا؟ یہ سوچنے اور فکر کرنے کی بات ہے۔ بدلیں گے انشاءاللہ، بدلیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے ہمارا رشتہ جب رسول اللہ سے ہوگا، جب ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا، قرآن سے مضبوط ہوگا، حدیث سے مضبوط ہوگا، تو خدا کی قسم دنیا کا کوئی ماں کا لال ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب مسلمان ایمان پر آئے، مسلمان بادشاہ بنے، حاکم بنے، مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن جب جب مسلمان ایمان سے پھرے دشمنوں نے حملہ کیا اور پھر مسلمان شکست کھا گئے۔ تاتاریوں کا واقعہ آپ سنے ہوں گے، بہت مشہور ہے۔ تاتاری قوم خانہ بدوش جسے کہا جاتا ہے، بہت مشہور قوم گزری ہے، مسلمانوں پر اتنے ظلم و زیادتی کی کہ تاریخ اس بات کو لکھا ہے کہ 3 دن کے اندر میں غالباً 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ ہر دن 6 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا جاتا۔ تاتاری اتنے مشہور قوم ہو گئی اور اتنے طاقتور اسٹرانگ قوم کہلایا کہ اس کی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھے تو مسلمانوں پر انہوں نے ایک دن میں 6 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، ایک دن میں 6 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں مسلمانوں پر اللہ نے اتنا روب دبدبہ ڈال دیا تھا تاتاریوں کا، اور خوف اتنی تھی کہ ایک خاتون ایک عورت آتی ہے اور اگر وہ پانی بھر رہی ہے، کنویں سے پانی اٹھانے کے لیے جا رہی ہے، اور وہ تاتاری عورت ایک مسلمان سے کہتی ہے کہ تو یہیں ٹھہر، میں آ رہی ہوں، اور وہ پانی بھر کر کے آتی ہے، یہ مسلمان ٹھہرا رہتا ہے، اور اس وقت وہ عورت آتی ہے اپنے خنجر سے اس مسلمان کے سر قلم کر دیتا ہے۔ اتنا خوف اتنا ڈر تھا مسلمانوں کے اندر، جانتے ہو میرے عزیزوں کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا۔ ہلاکو خان کی بیٹی جب یہ تمام منظر کو دیکھ کر رش رش کر رہی تھی، گھمنڈ میں تھی، تکبر میں تھی، تو اس نے کئی لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور لشکر لے کر چلی کہ دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے، مسلمان کا کیا سسٹم بنا ہوا ہے، مسلمانوں کے دل میں اب بھی کیا بات ہے۔ وہ جب پہنچی تو ایک بزرگ شخص کو دیکھتی ہے، ایک ضعیف العمر شخص بال پکے ہوئے سفید بال والے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نوجوانوں کو سمجھا رہے ہیں اور نوجوانوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ اپنے سوار پر سوار تھی اور وہ اپنے جوتے کی نوک سے اس بزرگ شخص کے چہرے پر لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تو مسلمان ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں مسلمان ہوں۔ اچھا تو مسلمان ہے، تجھے خوف نہیں، ڈر نہیں اللہ کا؟ ہاں مجھے اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے۔ تو وہ خاتون کہتی ہے ایک جملے کا جواب دے دو۔ کہتا ہے وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر اللہ ہے
تو تمہارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اس بات کا جواب دے دو۔ میرے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، اس بات کو غور سے سنیے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ موجود ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ خاتون ہنسنے لگتی ہے کہ اگر تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا تو اتنے لوگ نہیں مرتے، اتنے لوگ شہید نہیں ہوتے۔ آج بھی وہ جاوید اختر جس کا ابھی تذکرہ ہوا، وہ ملعون شخص، وہ ملحد شخص جو اللہ کا انکار کرنے والا ناستک ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ اگر اللہ ہوتا تو فلسطین کے مسلمانوں کو اتنا ظلم و زیادتی کا سامنا نہیں کرنا ہوتا۔ وہ تاتاری، وہ ہلاکو خان کی بیٹی کہتی ہے کہ اے بزرگ شخص، اگر اللہ ہوتا تو روزانہ 6 لاکھ مسلمانوں کو شہید نہیں کرواتا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں بکری ہے، کوئی جانور پالتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو لاکھوں بکریاں ہیں اور لاکھوں جانور ہیں، میرے یہاں تو اس طرح کا رواج ہے، اور خانہ بدوش لوگ بکریوں کو پالتے ہیں اور بہت سارے جانوروں کو پالتے ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ ہاں ہاں میرے پاس تو سارے جانور ہیں، پالتے ہیں لوگ۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں ایک بات کا جواب دو کہ جب تمہاری بکریاں جاتی ہے صحرا میں، جنگلوں کے اندر، تو اس کے ساتھ کوئی جنگلی جانور کتا بھی ہوتا ہے، تمہارا پالتو کتا ہوتا ہے جسے تم سمجھاتی ہو شکار کرنے کے لیے؟ بولے ہاں وہ کتا ہوتا ہے، اور وہ کتا صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ بکری کی حفاظت کر سکے۔ بزرگ ہنسنے لگتے ہیں، اور وہ بزرگ ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی، آج بھی اللہ نے ہمارے پیچھے کچھ کتوں کو لگا دیا ہے، آج بھی اللہ نے ہمارے پیچھے کچھ کتوں کو لگا دیا ہے تاکہ ہماری وہ حفاظت کر سکے۔ یقیناً میرے عزیزوں، آج بھی کچھ ظالم وہ کتے کی شکل میں ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف آئے، قرآن کی طرف آئے، رسول اللہ کی زندگی کی طرف آئے۔ میرے عزیزوں، ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے لائف کو چینج کرنا ہوگا۔ مسجد کو آباد کیجئے، اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کیجئے۔ آج ڈاٹا یہ بتاتا ہے کہ 8 لاکھ سے زائد مسلم بچیاں مرتد ہو گئی، پھر گئی، ایمان سے الوداع کہہ دی، مذہب اسلام سے رخصت ہو گئی۔ میرے عزیزوں، مذہب اسلام جس نے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رونے پر مجبور کر دیا تھا، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی فضیلت بتا رہے تھے، بیٹی کے بارے میں اہمیت دے رہے تھے، اس کے بارے میں درس دے رہے تھے، کلاس چل رہی تھی، تو حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور روتے روتے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے دحیہ قلبی، بتاؤ تو صحیح، تمہارے آنکھ سے آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ میں تو بیٹی کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ بیٹی تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، بیٹی تو باپ کے لیے جنت ہوتی ہے، بیٹی تو باپ کے لیے مغفرت ہوتی ہے، تم کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین و جمیل صحابی تھے، خوبصورت صحابی تھے۔ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں تھا، عرب کا دستور تھا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ بیٹی پیدا ہونا لوگ منحوس سمجھتے تھے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس گھر کے لوگ باہر شرم سے نہیں آتے تھے، تو لوگ یوں نہ کہتے کہ فلانے کا باپ ہے، فلانے کا بھائی ہے، فلانے کا چچا ہے۔ یا رسول اللہ، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ بیٹی کی اتنی بڑی فضیلت ہے، بیٹی جنت ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹی ماں باپ کے لیے مغفرت ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ زمانے جاہلیت میں میرے اوپر ایک شیطان سوار تھا، میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، میں کہیں سفر پر تھا، تقریباً 7-8 سال کے بعد میں جب سفر سے لوٹا، تجارتی سامان
کو فروخت کر کے لوٹا تو مجھے خیال آیا کہ میں اپنے گھر جاؤں، کافی عرصے کے بعد بیوی کی دیدار کروں، اور یا رسول اللہ جب میں گھر گیا اپنے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک معصوم سی بچی کی آواز آئی، کون؟ ہمارے دروازے پر کون دستک دیا؟ تو دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ یا رسول اللہ میرے کان میں اس معصوم سی بچی کی آواز گئی تو میں یہ کہنے لگا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ وہ بچی کہتی ہے کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ میرے باپ ہیں۔ وہ بچی دروازہ کھولتی ہے، یا رسول اللہ مختصر میں عرض کر رہا ہوں اس واقعے کو میرے عزیزوں، وہ بچی دروازہ کھولتی ہے، حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہوتے ہی وہ بچی اپنے باپ سے لپٹ جاتی ہے، پیار کرتی ہے، اپنے باپ کا سر کا بوسہ لیتی ہے اور چومتی ہے، محبت دیتی ہے۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ روتے جا رہے ہیں، اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ معصوم سی کلی، وہ معصوم سی بچی میرے پیار کو نہیں سمجھ پا رہی تھی، اس لیے کہ مجھ پر شیطان سوار تھا، اور میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس بچی کو کیسے دفن کر دوں، اس بچی کو کیسے زمین میں درگور کر دوں۔ یا رسول اللہ میں چند دن گزارا تو صحیح، لیکن میرے اوپر شیطان سوار تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک کام کرو، اس بچی کو تیار کر دو، علاقے کے دور دراز کہیں جانا ہے اور اس کو میلہ لے جانا ہے۔ بچی چاہتی ہے کہ باپ کے ساتھ محبت بھرا کچھ لمحہ گزارے، کچھ ایسی زندگی آئے اس کے۔ بیوی نہیں سمجھ پائی کہ یہ ظالم، اور حضرت دہیہ قلبی روتے ہوئے کہہ رہے کہ میں ظالم تھا یا رسول اللہ، اس وقت میں اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، مجھ پر شیطان سوار تھا، اور یا رسول اللہ جیسے ہی میں اپنی بچی کو لے کر نکلا، اپنے قوالی میں اس واقعے کو سنا ہوگا، کسی علماء سے اس واقعے کو سنا ہوگا۔ حضرت دہیہ قلبی کہتے ہیں کہ جب میں اس بچی کو لے کر چلا، دور گیا، دور جانے کے بعد جنگل کا تلاش کیا، صحرا میں گیا، اور جنگل کے اندر میں نے ایک گڈھا کھودنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی میں نے اس کو کھودنا شروع کیا، وہ بچی کیا کرتی ہے، جو دھول میرے اوپر آتا یا رسول اللہ اسے صاف کرنے لگتی ہے، اور مجھ سے کہتی ہے کہ میرے ابو جان آپ تکلیف نہ اٹھائے، لائے میں آپ کے ہاتھ بٹا دیتی ہوں۔ یا رسول اللہ وہ توتلی زبان سے محبت بھری الفاظ یہ کہتی ہے، لیکن میرے اوپر شیطان سوار تھا، میں نے اس کے لیے انتظام کیا، قبر نما اس کے لیے بنایا، اور پھر میں نے اس معصوم سی بچی کو یا رسول اللہ قبر میں ڈال دیا، اور قبر میں ڈالنے کے بعد میں نے مٹی ڈال دی، اور مٹی ڈالنے کے بعد وہ بچی چیختی رہی، چلاتی رہی، یا رسول اللہ آج مذہب اسلام کے اندر جب میں داخل ہوا ہوں تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اللہ میری مغفرت کرے گا یا نہیں۔ اللہ کے نبی رونے لگے، زار و قطار رونے لگے، اور فرمانے لگے دہیہ قلبی اللہ نے تو بہترین آفر دیا ہے کہ جب کوئی شخص وہ زمین آسمان بھر دے گناہوں سے اور کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تسلیم کر لے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج وہ کلمہ کو اسلامی بچی غیر مسلموں کے ہاتھ میں جا رہی ہے، پتہ ہے کیوں؟ ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری سستی کی وجہ سے۔ آج نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھایا، آج نے بیٹی کو بیٹی نہیں جانا۔ شاید اللہ ماشاء اللہ کوئی ماں ہو جو رات میں اپنی بیٹی سے پوچھتی ہو کہ بیٹی خیریت تو ہے، بیٹی تمہیں اسکول جانے میں، کالج جانے میں، کوچنگ جانے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اللہ
माशाअल्लाह कोई भाई हो जो अपनी बहन को बैठा कर वो ये बात करे कि बहन तुम्हें कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट है तो बताओ, तुम्हारा भाई ये जिंदा है तुम्हारी इज्जत के लिए। नहीं मेरे अजीजों, आज हमारे भाइयों के पास फुर्सत नहीं है, आज हमारे बाप के पास फुर्सत नहीं है, आज हमारी माँ के पास फुर्सत नहीं है। मेरे अजीजों, बेदार होइए। कौम की बेटियां अपने ईमान को अलविदा कह रही है, इस्लाम से रुखसत हो रही है। कल क़यामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेगा कि हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो गई, तुम कहां सो रहे थे, तुम्हारा ईमानी जज्बा कहां था। इसलिए मेरे अजीजों, और भी मुकर्रर बात करेंगे, वक्त हमें दिया गया, लेकिन मैं माजरत खा हूँ। मेरे अजीजों, मैं सिर्फ आपसे दो बातें रखकर जा रहा हूँ। आप अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए बेदार होंगे। दूसरी बात, अपनी बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे हैं जो इंटर करके, मैट्रिक करके, कहाँ है भाई मुर्गा काट रहे हैं, कहाँ है भाई बैग सिलाई कर रहे हैं। क्या आपके पास इल्म नहीं है, एजुकेशन नहीं है? आप अपना कोचिंग सेंटर कायम कीजिए ताकि आपकी मुस्लिम बच्चियां आपके कोचिंग में हो, वो किसी गैर कोचिंग में ना जाए। ऐसे होनी चाहिए हमारा सिस्टम, ऐसा हमारा सोच होना चाहिए। हमारी बेटियां इतनी तालीम हासिल कर ले, इतनी एजुकेशन उसके अंदर आ जाए कि वो कौम की बच्चियों को तालीम दे सके, वो किसी गैर कौमों के बाद हमारी बच्चियां ना जा सके। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, आपका इलाका छोटा जरूर है, लेकिन आप उसे मजबूत बनाइए। आपका गांव तादाद के एतबार से छोटा जरूर होगा, मुझे बताया गया कि 25 से 30 घर है, लेकिन अगर आप सोचें और बेदार हो जाए तो इंशाअल्लाह मजबूत हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भाई? मजबूत हो सकते हैं। कैसे? अपना कोचिंग कायम कीजिएगा। क्या कीजिएगा? अपना कोचिंग कायम कीजिए। आपकी बच्ची कितने बजे स्कूल से आती है, कितने बजे कोचिंग से लौटती है, रात में कितने बजे सोती है, ये सारी हमदर्दी आपकी होनी चाहिए। आपकी बहन है, भतीजी है, आपकी चचेरी बहन है, चचा साथ भाई है, तब भी उस भाई को फिक्र हो कि उसकी बहन की इज्जत कहाँ है। वो बहन को कोई टॉर्चर तो नहीं कर रहा, उस बहन को कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा। ये फिक्र होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। मेरे कौम के नौजवानों, बेदार होइए। आज जरूरत है इस्लाम को कि हमारी बेटियां डॉक्टर हो। आज जरूरत है इस्लाम को कि हमारी बेटियां इंजीनियर हो, हमारी बहनें पायलट हो, लेकिन इस्लामी तरीके में हो, कुरान और हदीस को जानती हो, इस्लाम का दर्द रखती हो, तमाम चीजों को अपने आप को छोड़ना गवारा करे, लेकिन इस्लाम से अपने मुंह को न बनाए। ऐसी हमारी बेटियां हो। एक मैं वाकया सुन रहा था, सहरसा या अररिया के गालिबन कहीं का था कि एक खातून है, डॉक्टर है, औरत है, लेडीज डॉक्टर है, नकाब में रहती है, अपना क्लिनिक चलाती है, खुद डॉक्टर है, कई नर्सें उसके यहाँ है, सारी नर्सें नकाब में रहती है, हिजाब लगाती है, डॉक्टरी कर रही हिजाब के अंदर। उस खातून का वाकया में जब सुना तो दिल ये खुशी से मचलने लगा कि काश आज भी इस्लाम की शहजादी जिंदा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगी। मेरे अजीजों, उस खातून का मामूल पता है क्या है? ऑपरेशन रूम में जाने से कबल वजू करती है, इस्लाम की शहजादी है, उसे पता है कि मैं कहां जा रही हूं, वो इस्लाम को मानने वाली है, मज़हब इस्लाम से ताल्लुक रखती है। उस औरत को मालूम है कि अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर जब दिल में समा जाए तो हर काम आसान होता है। वो जब ऑपरेशन रूम में जाती है, पहले वजू करती है, मरीजा को भी वजू करवाती है,
اور وضو کروانے کے بعد اسے کلمہ کہتی ہے پڑھنے کے لیے. جب وہ خاتون کلمہ پڑھاتی ہے پھر اس کا آپریشن شروع کرتی ہے. اور یہ بات یہ کیوں کرتی ہے؟ وہ خاتون اپنا رپورٹ دے رہی ہے کہ میں اس لیے یہ کام کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی اس آپریشن میں موت ہو جائے تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گی، اس لیے اس نے کلمہ پڑھا. آپریشن شروع کرنے سے پہلے وہ بے ہوشی کا جو انجیکشن اور سوئی دیا جاتا ہے وہ کلمہ پڑھواتی ہے. میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے امت کے دھڑکتے دلوں، اپنے دلوں کے اندر ایک درد پیدا کرو. قوم کی بیٹیوں کو آگے بڑھو. ضرورت ہے ہماری بچیاں بنے ڈاکٹر، لیکن اسلامی تہذیب میں، اسلامی کلچر میں آ کر بنے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس گنہگار بندہ کی آپ بات کو نوٹ کر کے اپنے دلوں پر لے جائیں گے. کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے بھائی؟ کتنے لوگ کریں گے؟ ہے تو بہت کم مجمع، لیکن انشاءاللہ سب کریں گے. اپنا کوچنگ قائم کریں گے. بچیاں کب آتی ہے آپ پوچھیے. آپ کی بہن ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ ان سے ہمدردی سے ناشتہ خود کبھی کبھی ان کو لگا کر دیجئے. یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی خود اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ وہ حسن سلوک انہوں نے دیا کہ آج پوری دنیا کے اندر اس کا کوئی مثال نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوتی تھی اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. کیوں؟ محبت میں ہمدردی تھی، بیٹی کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے تھے. اور جب حضرت عائشہ آٹا گوندتی تھی تو اللہ کے نبی بھی آٹا گوندتے تھے. آج چائے میں نمک کم ہو جائے، چینی کم ہو جائے تو طلاق پر طلاق ہو جاتا ہے. ہوتا نہیں؟ طلاق پر طلاق ہو جاتا ہے، ڈنٹا نکل جاتا ہے. بیوی کو ڈنٹا سے مارتے ہیں ظالموں. وہ بیوی ہے، وہ آپ کی عزت ہے. میرے عزیزوں، وقت تقاضا نہیں دے رہا، باتیں تو بہت ساری زبان سے نکلتی جائے گی، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی بیوی کی عزت کیجئے، آپ اپنی بیٹی کی عزت کیجئے، آپ اپنی بہن کی عزت کیجئے. گھر کو جنت کا نمونہ بنائیے، معاشرہ بنائیے، سماج بنائیے. ہمارا اسلامی کلچر پورے گھر میں داخل ہو. جب ہوگا جب ہم فکر لیں گے، کریں گے انشاءاللہ. بیان ہوتی رہے گی. موبائل فون پہ لوگ سنتے رہتے ہیں، اچھے اچھے مقرر صاحب کی تقریر سنتے ہیں، فلاں حضرت کی تقریر سنتے ہیں، ان کی تقریر سنتے ہیں. سنتے سننی ہو پتہ نہیں چل رہا آپ کیا. تو سننا نہیں، عمل کرنا. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے. اور جنہوں نے اس محفل کو سجایا اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے کو باعمل حافظ قرآن تو بن گئے لیکن باعمل بنا دے اور قوم کا رہنما اور رہبر بنا دے. اللہ تعالیٰ کوئی بات اگر غلط کہی گئی ہو اسے اپنے فضل سے معاف کرے. اور جتنی بھی مختصر بات ہوئی اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں. ماشاءاللہ.